شادی کے بعد بیوی کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق۔ تو گویا جب تک انسان کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ صرف ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا ہے اور ادا کرتا ہے، لیکن جب انسان کی ہو جاتی ہے شادی تو اس شادی کے بعد پھر انسان پہ دو افراد ہیں جن کے حقوق آ جاتے ہیں۔ نمبر ایک والدین اور نمبر دو بیوی۔ اب بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے انسان کوتاہی کرتا ہے، عام طور پر ماں باپ کے حقوق چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی ایسا ہرگز نہ ہو، ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم بیوی کے آنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کو بھول جائیں۔ ہاں مانتے ہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ان کی تربیت ہے، ان کو کھلانا پلانا سارے معاملات ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اب بیوی گھر میں آ گئی تو ماں باپ کے حقوق کے بالکل نامناسب اور نازیبہ حرکت ہے۔ کیوں ماں باپ پھر یہ سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں بیچارے، ذہنوں میں باتیں آتی ہیں کہ ہمارا بیٹا بدل گیا، ہمیں بھول گیا۔ حالانکہ بندہ بھولتا تو نہیں لیکن ان کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتا، ماں کے پاؤں نہیں دباتا، باپ کے پاؤں نہیں دباتا۔ کوئی چیز لا رہا ہے تو ماں کے بجائے بیوی کو دے رہا ہے۔ مانتے ہیں بیوی کے بھی اخراجات ہیں، بیوی کے بھی بندے پر حقوق ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق کہاں چلے گئے؟ آج کا نوجوان ایسے ہی کر رہا ہے عام طور پر۔ ہاں اگر ماحول گھر کا اچھا ہو، تھوڑی سی دین کی سمجھ ہو، ماں باپ کا ماحول، ماں باپ کی خدمت کا پتہ ہو، تو وہ انسان پھر ماں باپ کو بھی حقوق دے گا، اور اپنی اولاد کو بھی حقوق دے گا، بیوی کو بھی حقوق دے گا۔ تو گویا شادی کے بعد بندے پر دو قسم کے حقوق لازم ہو گئے، ماں باپ کے اور بیوی بچوں کے۔ اب انسان کا گویا امتحان ہے، اب یہ ماں باپ کو چھوڑتا ہے یا بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے۔ اگر ماں باپ کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اندر فرمایا کہ ماں باپ سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن آج ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے سمجھنا شروع کر دیا بیوی بچے یہ سب کچھ ہیں، ماں باپ گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا نوجوان یہ منظر اور تصور پیش کر رہا ہے۔ میرے مسلمان نوجوان سے میری گزارش ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے بھائی بیوی کو بیوی سمجھو، ماں کو ماں سمجھو، بیوی کو بیوی سمجھو، بہن کو بہن سمجھو، بیوی کو بیوی سمجھو، اپنی بھابھی کو بھابھی سمجھو، اپنے سارے عزیز و اقارب دوست احباب کے ساتھ جو رشتہ داری کے معاملات حقوق ہیں سب کے سب ویسے ہی برقرار رہنے چاہیے جیسا کہ شادی سے پہلے تھے۔ ورنہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھی شادی کے بعد بندہ بدل گیا، اگر آپ واقعی بدل گئے تو میرے مسلمان سمجھ لے اللہ کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہیں، ماں باپ کے حقوق دبانے والے شمار ہوں گے۔ تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ انسان کے دل سے آہستہ آہستہ محبت ماں باپ کی نکلتی جاتی ہے اور بیوی بچوں کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ افراط اور تفریط کا جو ہے نا معاملہ، نہ افراط میں جاؤ نہ تفریط میں جاؤ۔ میاں بیوی اپنے حقوق اپنی جگہ پر رکھیں، ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر رکھیں، ان کی خدمت اپنی جگہ پر رکھیں۔ تو بھائی دوستو اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو پاکیزہ کرنا ہے، گھر کے حسن کو اچھا بنانا ہے، یعنی گھر کے ماحول کو حسین بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، جنت جیسا ماحول بن جائے ہمارے گھروں کا، خوشحالیاں آئیں، برکتیں آئیں، نفرتیں ختم ہوں، محبتیں پیدا ہوں۔ یہ کام کرنے پڑیں گے، اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔